بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرف حاصل ہے کہ کوئی مکتب اتنا امیر نہیں ہے جتنا مکتب اہل محمد امیر ہے، چاہے وہ علوم ہو چاہے فنون ہو، تمام کی تمام چیزوں کے اندر اہل محمد سب پہ فوقیت رکھتے ہیں، فضیلت رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے قرآن کی ہر آیت سے متعلق تفسیر کو پیش کیا، 60,000 احادیث بیان کی گئی ہیں، اور آج علوم اہل محمد ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، کیونکہ ہمارے میں ایسے ایسے لوگ آتے رہے ہیں جو علم دشمن تھے۔ جب چنگیز خان آیا تو اس نے حملہ کیا اور پورے بغداد کی ساری لائبریریوں کو آگ لگا کے دجلہ میں ڈال دیا کہ پانی سیاہ نظر آتا تھا۔ علم دشمن نہ ہو، علم دوست بنے۔ مؤمن عالم بنے گا یا متعلم بنے گا یا ان کا چاہنے والا بنے گا۔ امام نے فرمایا کہ ہمیشہ یا عالمن کن عالمن اور متعلمن اور محبہما، یا عالم بنو یا متعلم بنو یا ان کے چاہنے والے بنو۔ میں امام کے ایک مناظرے کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر امام نے بہت سے علم کے دریچوں کو کھولا ہے، اور اسی کے بعد انشاءاللہ امام کی 2 روایات پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد مصائب کو۔ امام کے اس مناظرے کو پیش کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ امام نے مختلف ادیان سے، اور انشاءاللہ کل نہیں آنے والے پرسوں میں انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کا تفصیل سے مختلف ادیان سے جو مناظرے ہیں کل اور پرسوں میں انشاءاللہ تفصیل سے پیش کروں گا، جس سے آپ کو اپنے مکتب کے اوپر افتخار ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی اس مناظرے کے اندر میں بائبل، موجودہ توریت اور انجیل کے حوالے دوں گا جو 8ویں امام نے اس زمانے میں دیے تھے جب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ تحریفات کے باوجود بھی وہ حوالے باقی رہیں گے جو 8ویں امام نے اس وقت پیش کیے تھے۔ اور ائمہ علیہ السلام نے ہر انسان کو اس کی زبان میں جواب دیا ہے، جب جواب دیا ہے تو ہر انسان نے کہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حجت خدا ہے۔ آئیں ذرا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے علم کو دیکھتے ہیں۔ امام کے بے انتہا مناظرے ہیں، لیکن صادق علیہ محمد سے ایک مرتبہ خدا سے متعلق ایک مناظرہ کیا گیا اور عیسائیوں نے سوال کیا۔ میں صرف اس مناظرے کے چند اقتباسات پیش کروں گا کیونکہ مناظرہ بہت علمی ہے، فلسفی بحثیں ہیں اس کے اندر، اور امام نے بڑے ہی کتاب و توحید کے اندر موجود ہے، جس کا باقاعدہ انگریزی میں نے پورا ترجمہ کیا اور الحمدللہ چھپ چکا ہے، امام علیہ السلام کا مناظرہ امام کے علم۔ آج لوگ جب ائمہ کے مناظروں کو، علوم کو پڑھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کو طرف پیش کر دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امام کے علوم، ان کی حدیث کیوں ضروری ہے۔ امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، ہمارے علوم کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، ہماری احادیث کو سیکھو اور دوسروں کو ہماری احادیث خود پہ سکھاؤ، کیونکہ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو وہ ضرور ہماری اتباع کریں گے، پیروی کریں گے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہا کیا ہے، اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی معلوم ہو جائے تو لوگ ضرور اتباع کریں گے۔ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے صرف ائمہ کی چند احادیث کا مطالعہ کیا ہے اور مسلمان ہو گئے ہیں، کہ اگر کوئی ایسا انسان 1400 سال پہلے گزرا ہے جس کا یہ کلام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آنے والا 1400 سال پہلے آ گیا تھا، ان کو آج کے دور میں ہونا چاہیے۔ یہ ائمہ علیہ السلام ہے۔ امام سے سوال کیا، کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ امام نے کہا تو یہ بتا کہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتا ہے؟ ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ اگلے کے سوالوں کے جواب میں لگ جاتے ہیں۔ امام نے کہا پہلے تو یہ بتا تیری دلیل کیا؟ کہا کہ کیونکہ جناب عیسیٰ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو امام نے کہا تو پھر حضرت آدم کو بھی اللہ کا بیٹا مانو کیونکہ ان کا نہ کوئی باپ تھا نہ ماں تھی۔ کہا لیکن اللہ نے جناب آدم کو روح قدس کے ذریعے خلق کیا ہے، اور وہ اللہ کا، ان کے اندر اللہ نے حلول کر لیا تھا، حلول یعنی اللہ ان کے اندر موجود تھے۔ کہا کہ اچھا پھر یہ بتا کہ زمین پہ کون آیا تھا، باپ آیا تھا یا بیٹا آیا تھا؟ کہا کہ وہ جو رک گیا تھا وہ باپ تھا، جو زمین پہ آیا تھا وہ بیٹا تھا۔ کہا پھر اس کا مطلب ہے کہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ حلول کر گیا تھا، اگر اللہ وہاں رہ گیا تھا اور بیٹا یہاں آ گیا تھا تو پھر دونوں ساتھ نہیں تھے، الگ الگ تھے۔ اگر ساتھ تھے تو پھر اس کا مطلب ہے باپ بیٹے کے ساتھ زمین پہ آیا ہوگا۔ کہا کہ دیکھو دین کے اندر عقل نہیں لڑانی چاہیے، جو دین کہتا ہے اس کو دل سے مان لینا چاہیے، کہیں عقل نہیں۔ امام نے کہا نہیں، اگر کوئی چیز عقل پہ پوری نہ اترتی ہو وہ دین الہی نہیں ہو سکتا، اپنا بنایا ہوا دین ہوگا۔
ہمارے مکتب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر عقل ہر چیز کی بنیاد ہے. حضرات امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ العقل دلیل المؤمن، اگر کوئی بھی مؤمن ہوگا تو اس کی سب سے بڑی دلیل، اس کا سب سے بڑا گائیڈ، اس کا سب سے بڑا رہنما اس کی عقل ہوگی. بغیر عقل کے کوئی چیز دین نہیں بن سکتی. تو کہا عقل کو ہمیشہ استعمال کرنا. اب اس نے اپنی طرف سے پیش کرنا شروع کیا کہ نہیں دونوں باپ بیٹا شاید آ گئے ہوں گے، مجھے معلوم نہیں ہے، شاید دونوں آ گئے ہوں گے. امام نے کہا اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آسمان خدا سے خالی ہو گیا تھا؟ کہا نہیں دونوں وہاں بھی موجود تھے، دونوں یہاں بھی موجود تھے. امام نے کہا تو اپنے الفاظ کو سوچ لے، پہلے تو نے کہا کہ وہ وہاں خدا وہاں رہ گیا، باپ وہاں رہ گیا، خدا تھا، بیٹا یہاں آ گیا تھا. اب تو کہتا ہے دونوں آ گئے، وہاں پہ کوئی نہیں رہا. کہا کہ نہیں دونوں وہاں بھی تھے، دونوں یہاں بھی تھے. پھر امام نے کہا کہ پھر اگر دونوں جگہ تھے تو دونوں دو تھے یا ایک تھے؟ ایک ہی تھا جو دونوں جگہ تھا یا نہیں دونوں کے الگ الگ جسم تھے؟ کہا کہ آپ نے جو میرا عقیدہ تھا اس کو بھی متزلزل کر دیا ہے، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا عقیدہ کیا ہے. امام نے کہا بس میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا، تجھے خود معلوم نہیں ہے تیرا عقیدہ کیا ہے. عقیدہ وہ ہوتا ہے جو خدا سے آتا ہے، بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہوتا. حضرات ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں جس کے ہر کلام کو عقل کی کسوٹی پہ پورا اتارا جا سکتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہمارے پاس عقل سب سے بڑی دلیل ہے. مؤمن کے سب سے بڑے پروف کا نام عقل ہے. عقل خود سے کہتی ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کی پیروی کرنی چاہیے. ہمارے ائمہ علیہ السلام سے زیادہ علم کوئی رکھنے والا تھا ہی نہیں جو ہم اس کو مانیں. یہاں تک کہ کسی ایک آدمی نے علی بن ابی طالب سے اعتراض کیا، کہا یا علی کیا بات ہے، آپ ہر سوال کا فوراً جواب کیوں دے دیتے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ نے اس کا نام لے کے کہا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. مولانا نے کہا تو نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ 5 انگلیاں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، مجھے گننے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں ہیں، مجھ علی کے سامنے پوری کائنات. تو ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں جنہیں علم کے اندر کوئی تہمت لگا سکا. کسی نے نہیں کہا کہ علم میں کم تھے، بلکہ ہر انسان نے اقرار کیا ہے علم میں ائمہ سے زیادہ کوئی نہیں تھا، اہل بیت سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا. آئیں ذرا چھٹے امام علیہ السلام کی وہ جو 2 روایت میں پیش کرنا چاہتا تھا. صادق آل محمد ایک ایسی ہستی کا نام ہے کہ پورا مدینہ ان کو دیکھنے کے بعد قسم کھا کے کہتا تھا کہ پوری دنیا میں ان سے زیادہ نہ کوئی علم رکھتا ہے نہ کوئی زہد و تقوی رکھتا ہے. حتیٰ خود امام مالک جو ہمارے سنی بھائیوں کے امام ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا نہ سنا اتنا علم والا اور اتنا سچا اور اتنا زہد و تقوی میں آگے جتنے کہ امام صادق علیہ السلام. کہ ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ آسمان سے نازل ہوئے. ان کے چہرے کی ہیبت و جلال ایسا تھا. جب ان سے کسی نے کہا کہ مولا ذرا رسول خدا کا حلیہ بتائیے، تو آپ نے بتایا کہا کہ پیغمبر کی پیشانی ایسی تھی، آنکھیں ایسی تھی، ابرو ایسے تھے، ناک ایسی تھی، دندان مبارک ایسے تھے، لب ایسے تھے، سینہ ایسا تھا. کہ مولا آپ کو اتنا دقت سے کیسے ہر چیز معلوم ہے؟ آپ ہر چیز کو ویسے بتا رہے ہیں جیسے آپ نے خود سے دیکھا ہو، جبکہ آپ کی ولادت تو 100 سال بعد، تقریباً 80 سال سے زیادہ کے بعد عرصے بعد ہوئی ہے. کہا کہ دیکھو اس صادق نبی نے کہا تھا کہ میرا صادق پوتا آنے والا ہے. تو کہا کہ میں اپنے اندر جو صفات دیکھتا ہوں پیغمبر نے کہا تھا کہ وہ مجھ جیسا ہوگا، اسی لیے میں ان کا نقشہ ویسا بتا رہا ہوں جیسے وہ تھے. آپ نے غور فرمایا پیغمبر اسلام کے آل سے جب کسی نے اعتراض کیا نا، کہا کہ مولا آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ امامت آپ کا حق ہے؟ کہا کہ تم یہ مانتے ہو کہ رسول خدا نے سب کو علم دیا ہے، سارے صحابہ کو، سارے امتیوں کو علم دیا ہے؟ کہاں فرزند رسول خدا ہی نے سب کو علم دیا. کہ وہ رسول خدا جس نے سارے صحابہ کو، سارے امتیوں کو علم دیا ہے، کیا وہ اپنی آل کو علم دے کے نہیں گئے؟ کیا وہ اپنی آل کو علم نہ دیتے؟ تو کہا کہ ایک نبی جب ایک بہترین نبی ہے تو پھر ایک بہترین باپ بھی ہے، ایک بہترین جد بھی ہے، تو اپنی آل کے ساتھ بہترین